بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ سوال ہے، کلمہ ردی کفر کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چھٹا کلمہ۔ سوال ہے، کس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی؟ جواب ہے پہلے مردوں نے، اس کے بعد عورتوں نے اور آخر میں بچوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ مرض الموت کے وقت۔ کتنے سپاروں کا آغاز نئی صورتوں سے ہوتا ہے؟ 8 صورتوں کا آغاز نئی صورتوں سے ہوتا ہے۔ کس صحابی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ سوال ہے، جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر۔ کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جس میں 7 حصے شامل ہو۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر میں بولنا شروع کیا؟ آپ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کب پیدا ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 44 سال عمر تھی، یعنی نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ سوال ہے، ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ سوال ہے، دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار کیا کہلاتے تھے؟ جواب ہے حواری۔ سوال ہے جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کس پیغمبر کی خدمت کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ دودھ۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال ہے مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 5 بار آیا ہے اور سورتوں کے نام کیا ہیں؟ 2 سورتوں میں، سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کو تابوت میں دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے تابوت میں پوشیدہ کر کے دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدے تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ کا نام ہے۔ سوال ہے حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ خرطوم میں۔
کس صحابی کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیں اور اس نے کل کتنی عمر پائی؟ آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش کل عمر 905 برس پائی۔ ابو سفیان نے مقتولین بدر کا انتقام لینے تک کیا عہد کیا؟ ابو سفیان نے عہد کیا تھا کہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے تک نہائے دھوئے گا نہیں، سر میں تیل نہ ڈالے گا۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے، غار ہیرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل نور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ فار کلید۔ سوال ہے، وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ سوال ہے، مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ سوال ہے، 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نام کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 12-13 میل۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراز سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس چشمے سے صحت یاب ہوئے اسے کیا کہا گیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ اس چشمے کو حمام ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے اور یہ نوا اردن میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قتل کر دینے کا اعلان سنا تو آپ نے کس جانب کو ہجرت کی تھی؟ مدین کی طرف۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی کا نام بتائیں۔
ان شاعر کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کن صحابی کو دو پروں والا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو دو پروں والا کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6125 سال بعد پیدا ہوئے۔ بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ کعبہ کے معنی کیا ہے؟ ٹیلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بتائیں۔ بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے نوازا اور یہ لقب آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کیا برتاؤ کیا؟ اپنی اولاد بنا کر رکھا۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ 8ویں پشت سے۔ ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس مسلمان جنرل کا نام بتائیے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ اس مسلمان جنرل کا نام حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے تھے؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے عطا فرمائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کہا؟ کہا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سوال ہے شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ قرآن حفظ کر کے بھلا دینے والے کو دنیا میں کیا سزا ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے جو ہمارے دماغ کے سیلز کو طاقتور کرتی ہے اور ہمارے حافظے کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر انسان اپنی کوتاہی، سستی یا غفلت کی وجہ سے بھول جائے تو وہ بلا شبہ سخت گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق توڑ دیا اور کلام اللہ کی اہمیت کا عملاً انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کا دل سخت اور یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے، کیونکہ دماغ کے وہ سیلز جو قرآنی آیات سے طاقت حاصل کرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ترک کرنے سے اپنی طاقت کو کھو دیتے ہیں اور قرآن سے غافل شخص شیطان کے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اسے گمراہ در گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ سورہ الزخرف کی آیت 36 میں ارشاد ہے، اور جو شخص رحمت کی نسبت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب ہے کتھئی مائل سرخ رنگ کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا؟ ایک ان میں سے نبی بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ ذرا بکتر ایجاد کی تھی۔ ان صحابی کا نام بتائیں جن کی والدہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کس سورہ میں روزہ کی فرضیت کا حکم ہے اور کس آیت میں؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں۔ سوال ہے کس کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب ہے دوسرا کلمہ شہادت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا۔
معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ 3 جگہ۔ سوال ہے، کیا آپ اس ام المومنین کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں شرکت فرمائی؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں لڑی جانے والی جنگ کا نام بتائیں۔ جنگ یرموک۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں کن کا انتقال ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ ابو سفیان کے۔ کون سا عمل لڑکیوں کی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے؟ زیادہ کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ علم الاسماء۔ سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔